شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وفاقی کابینہ نے قومی خلائی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت عالمی کمپنیوں کو صارفین کو مواصلاتی سروسز فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ نگران وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو رواں مالی سال مختلف اداروں سے $4 ارب سے زائد ملنے کا امکان ہے۔ دفتر خارجہ نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ آج دبئی میں COP28 کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات سے بچنے کے لیے زمینی ایندھن کے عالمی استعمال میں کمی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، ریگولر اور اسپانسرشپ اسکیم میں درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع۔ سمندر پار پاکستانی اپنے یا اپنے پیاروں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے ڈالرز میں ادائیگی کریں اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر حج کے مقدس سفر پر روانہ ہو۔ حج بدل یا پچھلے 5 سال میں حج کرنے والے عازمین بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے قریبی بینک یا وزارت کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ حکومت پاکستان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی قومی خلائی پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت بین الاقوامی کمپنیوں کو صارفین کو مواصلات کی خدمات فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات آج تیسرے پہر اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ میں کہی۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیاں نچلے مدار میں مواصلاتی سیاروں کے ذریعے اپنی خدمات فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی سے نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری راغب ہوگی، بلکہ ان خدمات پر خرچ ہونے والی غیر ملکی زر مبادلہ بھی بچے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پالیسی سے پاکستان میں عالمی معیار کے مطابق خلا کو ریگولیٹ کرنے کے نظام کے قیام میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پارکوں میں تحقیق و ترقی کے لیے فنڈز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہ کرنے کے 23 اکتوبر کے اپنے متعلقہ حکم کو معطل کر دیا ہے۔ اپنے گزشتہ حکم کو چیلنج کرنے کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر 5-1 کی اکثریت کے ساتھ 6 رکنی بینچ کی جانب سے اعلان کیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی میں فسادات کے دوران فوجی تنصیبات پر حملوں میں مبینہ کردار پر 103 شہریوں کا فوجی ٹرائل جاری رہے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں سیاحت کے شعبے میں ایسے مواقع تلاش کرنے کے لیے مؤثر اور بہتر بنیادی ڈھانچے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن سے ابھی تک استفادہ نہیں کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں پائیدار پہاڑی کھیلوں کی سیاحت کی تیسری کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی اور کھیلوں کی سیاحت کے ترقی میں سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کے دلکش ترین سیاحتی مقامات سے نوازا ہے اور بلند ترین پہاڑی چوٹیاں، شاندار ساحلی علاقے اور ثقافتی اور قدیم تہذیبوں کا بھرپور ورثہ اس کی رانائیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ انہوں نے مقامی سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی ریگولیٹری نظام نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے منازل تک آسان رسائی سمیت ساحلوں کے لیے سہولتیں یقینی بنانا پر زور دیا۔ صدر نے سیاحتی مقامات پر سازگار فضا کے قیام پر بھی زور دیا۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال میں پاکستان کثیر جہتی اور دو طرفہ ذرائع سے تقریباً $4 ارب 50 کروڑ اکٹھے کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ ICMA کے آفیشیل فلیگ شپ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ دوسری سہ ماہی کے لیے حکومت کو ان ذرائع سے $1 ارب 60 کروڑ جمع ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پروگرام قرضوں کے لیے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور جلد رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بروقت قرضوں کی ادائیگی کو پورا کر رہا ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی اس کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج صبح سنو ایف ایم کو ایک انٹرویو میں افغان حکام سے کہا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث دہشت گردوں کے کمانڈرز خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز کو پاکستان کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ملکی قوانین کے مطابق کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان تورخم سرحد پر ہتھیار سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق جدید امریکی ہتھیار افغانستان سے پاکستان آنے والے ایک ٹرک میں پیاز کی بوریوں میں چھپائے گئے تھے۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساخت M4 کلاشنکوف میگزین، مختلف اقسام کی ہزاروں گولیاں، امریکی رائفلز، گرینیڈز، رات کو دیکھنے والے چشمے اور لیزرز بیم شامل ہیں۔ ٹرک کے افغان ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہتھیار اور گولہ بارود پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کے لیے اسمگل کیا جا رہا تھا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے آج کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا دورہ کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کو سمندر میں قواعد و ضوابط پر مبنی صورتحال برقرار رکھنے اور پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے کی جانے والی سمندری سیکورٹی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ لگ بھگ 200 ملکوں کے نمائندوں نے آج دبئی میں ہجریہ ایندھن کے عالمی استعمال میں کمی لانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچا جا سکے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7:20 پر شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk